اصغر علی ملک موجود ہیں۔ منشیات کے کیسز کے اندر جو ہے ملکہ حاصل ہے، اگر وہاں پہ گھر سے پکڑنے کی ویڈیو بناتے ہیں تو پھر کسی اور جگہ کا وقوع نہیں بنا سکتے۔ پکڑنے کے بعد 2 دن انلیگل کسٹڈی میں رکھتی ہے، اور یہ پولیس صرف اس لیے کرتی ہے کہ ان کے پاس ریکوری جینون نہیں ہوتی۔ ایک بندے کے اوپر غلط FIR درج ہوگی 9C کی، جس بندے کے اوپر 9C کا مقدمہ دیا جا رہا ہے، منشیات کا مقدمہ دیا جا رہا ہے، وہ بندہ کہیں اور ہوتا ہے، ریڈنگ پارٹی کہیں اور ہوتی ہے، FIR کا وقوع کہیں اور بنایا جاتا ہے۔ ہمارے پاس وٹنس ہوتے ہیں۔ پولیس جو ہے ملزم کو پکڑتی ہے تو وہاں پہ ویڈیو بنایا جانا بڑا ضروری ہے۔ بات وہی آ جاتی ہے ندیم بھائی کہ جب ایک فیک وقوع بنانا ہے تو وہاں پہ کیسے وزن ہونا ہے؟ کیا ریڈنگ پارٹی کی CDR نکلوائی جا سکتی ہے، اور وہ کیسے نکلوائی جا سکتی ہے کہ بوقت وقوع ریڈنگ پارٹی وہاں موجود تھی؟ سیکشن 103 CRPC بھی، وہ بھی پرائیویٹ وٹنس کو طلب کر کے وہاں پہ اس کو شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن پولیس اس وجہ سے نہیں کرتی کہ وہاں پہ کوئی وقوع نہیں ہوتا۔ ریمانڈ کے وقت جو عدالت میں جب ملزم کو پیش کیا جاتا ہے تو مال مقدمے کے جو پارسل وغیرہ بنائے ہیں ان کو پیش کرے، لیکن چونکہ ان کے پاس ریکوری تو ہوتی نہیں، وہ پلانٹڈ ہوتی ہے اور انہوں نے بعد میں مینج کرنی ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ مال مقدمہ عدالت میں پیش نہیں کرتے۔ اور اس میں جو سیف کسٹڈی ہے وہ سب سے اہم چیز ہے نارکوٹکس کیسز میں۔ اس میں اگر تو یہ کسی جگہ پہ مال خانہ پولیس میں جمع نہ ہو یا مال خانہ صدر میں جمع نہیں ہوتا تو وہاں پہ جو چین ہے سیف کسٹڈی کی وہ ٹوٹ جائے گی، وہ سیل ٹیمپرڈ ہو جاتی ہے یا ٹوٹ جاتی ہے، تو اس میں جو بینیفٹ آف ڈاؤٹ کریٹ ہوتا ہے نا، وہ اس میں یہی ہوتا ہے کہ یہ ٹیمپر کی اور یہ بوگس ریکوری ہے۔ پولیس کو پیسے دے کر آپ نے جو مخالفین ہیں ان کے اوپر فیک مقدمات بنوائے جا رہے ہیں، تو جینون جو ہے منشیات فروش جو بیچتے ہیں تو ان کے خلاف جو ہے اسٹرکٹ ایکشن ہونا چاہیے، یہ جو ہے ناانصافی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لیگل لائن کے ساتھ آپ کا میزبان ندیم عباسی پر ایڈوکیٹ حاضر ہے۔ آج پروگرام لیگل لائن میں ہمارے چنیوٹ کی انتہائی مشہور و معروف ایڈوکیٹ اصغر علی ملک موجود ہیں، جن کو منشیات کے کیسز کے اندر جو ہے ملکہ حاصل ہے اور وہ انتہائی کامیاب وکیل گردانے جاتے ہیں 9C کے حوالے سے۔ آج ان سے بات کریں گے ہم کہ پولیس جو ہے 9C کے مقدمہ جات کے اندر کہاں پہ زیادتیاں کرتی ہے، کہاں پہ فیک ریکوری ڈالتی ہے، اور کس طریقے سے عام جو بندے ہیں، عام پبلک کے انوسنٹ لوگ ہیں، ان کو غلط طور پر مقدمات میں جو انوالو کرتی ہے، جن کے پیچھے پیسے کا لین دین ہوتا ہے، جن کے پیچھے کرپشن کا جو ہے عنصر ہوتا ہے، جن کے پیچھے پرانی دشمنیاں ہوتی ہیں، اس حوالے سے پولیس جو ہے جو زیادتیاں کرتی ہے، اس حوالے سے عام زبان میں جو ہے یہ بات بتائی جائے گی اپنی پبلک کو کہ کس طریقے جب پولیس زیادتی کرتی ہے تو اس سے بچنا چاہیے۔ آج ہم بات کرتے ہیں اصغر علی ملک ایڈوکیٹ سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی بھائی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، آپ سنائیں مزاج شریف ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ میرا سب سے پہلے جی بنیادی سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جب پولیس ایک بندے کو پکڑتی ہے، ٹھیک ہو گیا، پکڑنے کے بعد 2 دن انلیگل کسٹڈی میں رکھتی ہے، رکھنے کے بعد 2 دن 3 دن 4 دن، اس کے بعد ایک فیک ریکوری ڈال کے جو ہے اس کے اوپر FIR جو ہے 9C کی ڈال دی جاتی ہے، کیا وہ جو 2 یا 3 دن انلیگل ڈیٹینشن میں رکھتی ہے پولیس، کیا وہ لیگل ہے؟ نہیں جی، اس میں یہ بات ہے کہ جو جتنی بھی کسٹڈی لیگل ہوتی ہے، ڈیٹینشن رکھتے ہیں، وہ اس کی ایکسپلینیشن نہیں کی جاتی، نہ ان کو جسٹیفائی کیا جاتا، اور یہ بالکل انلیگل ڈیٹینشن میں آتی ہے۔ اور یہ پولیس صرف اس لیے کرتی ہے کہ ان کے پاس ریکوری جینون نہیں ہوتی۔ جب فیک ریکوری ہوگی تو بندے کو پکڑتے ہیں، 2 دن رکھا، اس کے بعد جب مینج کیا اس کے بعد پھر جو FIR ہے پھر لاج کی جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے ریکوری جو 2 دن رکھنا انلیگل ڈیٹینشن میں ہی آتا ہے، اور یہ جو ہے اگر دیکھا جائے تو اس میں پولیس کے خلاف بھی کارروائی کی جا سکتی ہے اگر یہ ہم ثابت کر لیں کہ یہ انلیگل ڈیٹینشن تھی۔ اچھا، جب ایک بندے کے اوپر غلط FIR درج ہوگی 9C کی، 9B کی، 3/4 کی، تو اس حوالے سے ہمارے پاس کیا ریمیڈیز موجود ہیں کہ ہم جو ہے اپنی صفائی پیش کر سکیں یا اس پولیس افیشل جو ہے ان کے خلاف کوئی کارروائی کر سکیں؟ جی، اس میں ہمارے پاس ریمیڈیز جو ہوتی ہیں اس میں مختلف فورمز ہیں۔ مثلا یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اگر یہ پولیس نے اگر زیادتی کی ہے، غلط FIR درج کی ہے، تو سب سے پہلے ہمیں پولیس کی ہائر اتھارٹی کے پاس جانا چاہیے، کیونکہ وہ جو FIR دے رہے ہیں وہ ان کے سب آرڈینیٹ ہی ہیں۔ RPO صاحب کے پاس جائیں، ان کو بتائیں، اپلیکیشن دینی چاہیے کہ یہ جو وقوع ہوا ہے یہاں پہ بالکل غلط ہے، میں جو فیک ریکوری ڈال کے ہمارے خلاف جو غلط مقدمہ درج کیے گئے۔ اس کے بعد اگر وہ RPO صاحب انکوائری کرتے ہیں، انکوائری میں اگر ہمیں کوئی ریلیف ملتا ہے تو اس میں ہمیں ٹرائل میں بھی اور بیل سٹیج میں بھی کافی جو ہے نا اس میں فائدہ مل سکتا ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر پولیس ڈپارٹمنٹ کے پاس نہیں جانا چاہتے کہ وہ ان کے فیور کریں گے پولیس ملازمان کی، تو پھر ہمارے پاس کورٹ ہے کہ کورٹ کا ہم دروازہ کھٹکھٹائیں اور وہاں پہ جا کے انصاف طلب کریں، وہاں پہ پٹیشن بھی کی جا سکتی ہے اور اپلیکیشن وغیرہ دے کے وہ بھی وہاں پہ بھی انصاف کے جو ہے وہ طلب کیا جا سکتا ہے۔
اچھا سر، ایک تاثر موجود ہے، تاثر نہیں بلکہ یہ 110% ایک ریئلٹی موجود ہے کہ جس بندے کے اوپر 9C کا مقدمہ دیا جا رہا ہے، منشیات کا مقدمہ دیا جا رہا ہے، وہ بندہ کہیں اور ہوتا ہے، ریڈنگ پارٹی کہیں اور ہوتی ہے، FIR کا وقوع کہیں اور بنایا جاتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس میں اکثر یہ جو پولیس ڈپارٹمنٹ کی FIRs ہوتی ہیں ان میں ہوتا یہی ہے کہ بندہ جو ہے ملزم جس کو پکڑا جاتا ہے وہ کسی اور علاقے سے پکڑتے ہیں، اس کے بعد پھر مینج کرتے ہوئے اپنے حساب کے مطابق وہ وقوعے کو مینج کر کے کسی دیگر جگہ کا ٹائم اور پلیس دے کے اکرس بناتے ہیں۔ تو ہم پولیس کا جو زیادہ تر ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ جینون جو ریکوری ہوتی نہیں، اور جہاں سے یہ ہوتا ہے کہ گھر سے بندہ اٹھا لیا، کہیں پہ کام کر رہا ہے وہاں سے اٹھا لیا، اس کے بعد پھر کسی نامعلوم جگہ پہ لے گئے، بازار ہے، سڑک ہے، وہاں کا وقوع بنا دیا۔ تو اب اس میں سب سے پہلے ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اگر بندے کو پکڑا ہے گھر سے تو وہاں پہ ہمیں یہ چاہیے کہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری گلی میں، اسٹریٹ میں اگر کوئی CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں تو ہم ثبوت کے طور پہ وہ پیش کر سکتے ہیں کہ ہمیں دیکھیں جی ہم کو کہاں سے پکڑا گیا ہے۔ اگر کسی بازار سے یا شاپ سے پکڑا گیا ہے تو وہاں پہ بھی CCTV کیمرے آج کل ہوتے ہیں، اگر نہیں بھی ہوتے تو وہاں پہ ہمارے پاس وٹنس ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مزدور بندہ کو کام کر رہا ہے وہاں پہ موجود ہے تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ موجود ہے جس کے سامنے پکڑا ہے، تو اس کو بطور ہم ڈیفینس وٹنس بھی پیش کر سکتے ہیں اور اپنا جو موقع ہے اس کو ثابت کر سکتے ہیں۔ اچھا سر، جب پولیس سے ایک بندے کو پکڑتی ہے اس کے اوپر ریکوری ڈال دی جاتی ہے، حالیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک رولنگ موجود ہے جس میں یہ کہا گیا کہ جب پولیس جو ہے ملزم کو پکڑتی ہے تو وہاں پہ ویڈیو بنایا جانا بڑا ضروری ہے۔ کیا پولیس اس پہ عمل درآمد کر رہی ہے؟ پولیس اس میں عمل کرنے میں بالکل ناکام ہے۔ ابھی جتنے بھی کیسز آئے ہیں، نیو رجسٹریشن ہوئی ہے، اس میں کسی میں بھی پولیس جو ہے ویڈیو نہیں بنا رہی، کیونکہ ویڈیو بنانے سے ان کو بڑا اس میں معاملات میں اس کیس کو ہینڈل کرنے میں ٹینشن بنے گی، کیونکہ ویڈیو بنانے کے لیے ان کو سیٹ اپ چاہیے، جو ویڈیو بنانی ہے اس کے لیے ان کو سیٹ اپ ہو، کوئی بندہ ہائر کریں گے، چاہے پولیس ملازم ہی ہے لیکن اس کو بتائیں گے کہ اس طرح ویڈیو بنانی، کہاں پہ کھڑا کرنا ہے، کس جگہ سے ملزم آنا ہے۔ تو یہاں پہ جو بندے کو پکڑے جاتے ہیں تقریباً آلموسٹ یہ ہوتی ہیں فیک ریکوری، گھر سے پکڑا ہے پھر وہاں سے تو ویڈیو نہیں بنائیں گے۔ اگر وہاں پہ گھر سے پکڑنے کی ویڈیو بناتے ہیں تو پھر کسی اور جگہ کا وقوع نہیں بنا سکتے۔ اس وجہ سے پولیس جو ہے اس پہ عمل درآمد نہیں کر سکتی اور نہ کر رہی ہے کہ ویڈیو بھی کسی کیس میں یہ نہیں دیکھا کہ کسی کیس میں ویڈیو بنائی گئی ہو۔ اچھا سر، جب ایک ریڈنگ پارٹی نے FIR کے مطابق ایک ریڈنگ پارٹی نے ریڈ کیا، ریڈ کرنے کے بعد فلاں جگہ پہ مخبر نے اطلاع دی، ہم نے گھیرا ڈال کے جو ہے امداد ہمراہیاں ایک بندے کو قابو کیا، اس کے نیفے سے، اس کی جیب سے، اس کے ہاتھ سے منشیات برآمد ہو گئی، نہ تو اس وقت پولیس کے پاس الیکٹرانک کنڈا ہوتا ہے، جو کہ FIR میں باقاعدہ پولیس لکھتی ہے کہ ہم نے الیکٹرانک کنڈے سے وزن کیا۔ کیا پولیس جو ہے الیکٹرانک کنڈے سے وزن نہ کرے؟ اور اگر پولیس کے پاس الیکٹرانک کنڈا نہ ہو تو مقدمے کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے؟ اس میں جو الیکٹرانک کنڈا یوز کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو کوانٹٹی ہے اس کو بالکل ایکوریٹلی جو ہے نا میئر کیا جا سکے۔ اگر پولیس کے پاس الیکٹرانک ویٹ اسکیل نہیں ہوتا تو وہاں پہ کوانٹٹی جو ہے اس میں ڈیفرنس آ سکتا ہے، صحیح ایگزیکٹ مقدار جو ہے منشیات کی وہ پتہ نہیں چلے گا اس پہ کتنی ہے، 700 گرام ہے، 800 گرام ہے، یا ایون کہ 1000 سے اوپر جتنی بھی مقدار ہے۔ تو اس طرح ایک تو یہ کنڈا ان کے پاس بالکل نہیں ہوتا جائے وقوع پہ، اور بات وہی آ جاتی ہے ندیم بھائی کہ جب ایک فیک وقوع بنانا ہے تو وہاں پہ کیسے وزن ہونا ہے، جائے وقوع پلیس آف اکرنس پہ تو کوئی پروسیڈنگ ہوتی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے کیسز میں ناکامی ہوتی ہے اور ایکچوئل کی جو ریشیو ہے بڑھتی بھی ہے۔ تو ویٹ اسکیل جو ہے وہ بڑا ضروری ہے الیکٹرانک، اس کی کوانٹٹی کو صحیح درست طریقے پر میئر کرنے کے لیے۔ اچھا سر، جو ریڈنگ پارٹی ہے، میرا پہلے بھی میں نے یہی سوال کیا کہ وہ کہیں اور بیٹھی ہوتی ہے تو FIR جو ہے وہ لانچ کر دی جاتی ہے، کیا ریڈنگ پارٹی کی CDR نکلوائی جا سکتی ہے اور وہ کیسے نکلوائی جا سکتی ہے کہ بوقت وقوع ریڈنگ پارٹی وہاں موجود تھی؟ بالکل، جو CDR ہے اس میں سے ہمیں کافی مفید چیزیں مل جاتی ہیں۔ اگر ریڈنگ پارٹی کے CDR نکالی جائے تو وہ پلیس آف اکرنس پہ آلموسٹ نہیں ہوتی، تو وہ جو چیز ہے CDR اس پہ ہم وہاں پہ ڈیورنگ کراس ایگزامینیشن وہاں پہ ان پہ کویسچن بھی کر سکتے ہیں، وٹنس بھی، آپ فلاں جگہ پہ موجود نہیں تھے، اس ٹائم آپ فلاں جگہ موجود تھے، تو وہاں پہ ان کو CDR جو ہے اس کے حوالے سے ہم کویسچن وغیرہ کر کے اس میں ٹرائل کے دوران ہمیں اس سے خاطر فائدہ حاصل ہو جائے۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ جو CDR ہے اس کے نکلوانے کا طریقہ کیا ہے؟ بذات خود پرائیویٹ پرسن نے کہیں اپلیکیشن دینی ہے یا IO مقدمہ نے وہ CDR نکلوا کے ساتھ میں مثل کے ساتھ لاف کرنی ہے؟ اس میں ندیم بھائی یہ ہوتا ہے کہ اگر ملزم خود تو CDR نہیں نکلوائے گا
اس میں ہم یہ ہوتا ہے کہ جو کونسل ہے بذریعہ کونسل کورٹ میں ایک ہم اپلیکیشن دے کے نا وہاں سے اجازت لے کے وہاں سے CDR ہم طلب کروا سکتے ہیں. جو کورٹ طلب کرے گی CDR اگر طلب کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں فائدہ ملے گا. اگر ہم پرائیویٹلی اگر CDR نکلوا کے وہاں پہ دیتے ہیں تو وہ ایگزبٹ وغیرہ یا پوٹ اپ نہیں کر سکتے ڈیورنگ کراس ایگزامینیشن. تو بہتر یہی ہے کہ کونسل کے لیے کہ دوران ایویڈنس جو ہے وہ اپلیکیشن دائر کرے, اس اپلیکیشن کے تھرو جو ہے نا وہ CDR جو ہے ان کی حاصل کی جا سکے. اچھا سر, اکثر جو مقدمات ہیں اس میں یہ بات دیکھی گئی ہے کہ پولیس جو ہے وہ پرائیویٹ گواہ جو ہے وہ شامل نہیں کرتی, جبکہ جہاں وہ FIR کا متن بنا رہے ہوتے ہیں, وہ شاہراہ پہ بنا رہے ہوتے ہیں, مین بازار میں بنا رہے ہوتے ہیں, پبلک پلیس پہ بنا رہے ہوتے ہیں, وہاں تو آلریڈی پبلک کے بندے موجود ہوتے ہیں, پولیس پرائیویٹ گواہ شامل کیوں نہیں کرتی؟ اس میں جب بھی کوئی وقوع ہوتا ہے کہ اکارڈنگ ٹو FIR جب بھی کوئی FIR کرتے ہیں تو وہ رشی پلیس ہی ہوتی ہے, وہاں پبلک پرائیویٹ جو ہیں لوگ وہاں پہ کافی گزر رہے ہوتے ہیں, وہاں موجود ہوتے ہیں. لیکن پولیس کو چاہیے کہ سیکشن 103 SCRPC بھی وہ بھی پرائیویٹ وٹنس کو طلب کر کے وہاں پہ اس کو شامل کیا جا سکتا ہے. لیکن پولیس اس وجہ سے نہیں کرتی کہ وہاں پہ کوئی وقوع نہیں ہوتا. جہاں پہ انہوں نے FIR کے مطابق انہوں نے ایک وقوع لکھا ہے کہ ہم نے فرض کیا کہ مین بازار سے بندے کو پکڑا ہے, لیکن مین بازار سے بندے کو جینون تو پکڑا نہیں ہے, ان کو تو گھر سے اٹھایا گیا ہے, تو وہاں پہ تو کوئی اکرنس ہی نہیں ہے, تو پھر وہ کیسے پرائیویٹ وٹنس کو کیسے شامل کر سکتے ہیں. دوسرا یہ بھی ہمارا ہے کہ اگر پرائیویٹ وٹنس کو شامل کریں گے تو کل کو وہ وقوع تو ہوا نہیں تو وہ ان کی ایویڈنس دے گا وہ پولیس کے خلاف جائے گی. اسی وجہ سے پھر پرائیویٹ وٹنس جو ہے اس کو شامل نہیں کرتے, اور صرف جو اپنے پولیس افیشلز ہیں کیونکہ وہ ان کے سب آرڈینیٹ ہوتے ہیں تو ان کے ڈائریکشن کے مطابق انہوں نے ایویڈنس دینی ہوتی ہے, انہیں کو پھر وہ وٹنس کے طور پہ پیش کرتے ہیں. اچھا سر, موسٹلی مقدمہ جات میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جب پولیس کسی کے اوپر منشیات کا مقدمہ درج کر دیتی ہے تو مقدمہ درج کرنے کے بعد مال مقدمہ بمطابق قانون علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے, بلکہ کھول کے دکھانا ہوتا ہے. تو پولیس بالکل بھی مال مقدمہ جو علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش نہیں کرتی. کیا یہ ایک لکونہ رہ جاتا ہے کہ کیس کے اندر کہ مال مقدمہ مجسٹریٹ کے سامنے نہیں پیش ہوا؟ جی بالکل, اس میں یہ چیز بہت بڑی اہم چیز ہے, کیونکہ اگر پولیس کے پاس مال مقدمہ اگر ہوتا ہے, جینون ریکوری ہوتی ہے, ان کے پاس موجود ہوتا ہے, تو ان کو چاہیے کہ بوقت ریمانڈ کے وقت جو عدالت میں جب ملزم کو پیش کیا جاتا ہے تو مال مقدمے کے جو پارسل وغیرہ بنائے ہیں ان کو پیش کرے. لیکن چونکہ ان کے پاس ریکوری تو ہوتی نہیں, وہ پلانٹڈ ہوتی ہے اور انہوں نے بعد میں مینج کرنی ہوتی ہے, اس وجہ سے وہ مال مقدمہ عدالت میں پیش نہیں کرتے. تو یہ جو چیز ہے یہ کہ لیکونہ ہے جو بعد میں ہمیں جو ہے ٹرائل کے دوران اس میں سے فائدہ ملتا ہے ہمیں. اچھا سر, مال مقدمہ اصل ہے یا بعد میں ایڈجسٹ کیا گیا, اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ اس میں اگر فیصلہ دیکھا جائے تو یہ اگر تو مال مقدمہ ڈیلے کے ساتھ ڈپازٹ کیا گیا مال خانہ میں, اور جو سیمپل پارسل ہے اگر وہ PFS لیبارٹری میں ڈیلے کے ساتھ بھجوائے گئے ہیں تو اس سے یہ شک پیدا ہوتا ہے کہ یہ مینج کیا گیا ہے اور یہ پلانٹڈ ہے. اگر تو جس کے بعد سے جینون ریکوری ہوتی ہے تو وہ پھر ودن جو ٹائم ہے وہ فوری طور پہ PFS ہی بھیجتے ہیں اور مال خانہ بھی بر وقت جمع ہوتا ہے, اور جب ڈیلے ہوگی تو پھر یہی ڈاؤٹ کریٹ ہوگا کہ جو مینج کیا گیا ہے اور یہ ایڈجسٹ کیا گیا اس بات پہ. اچھا سر, میرا یہ کوشچن ہے کہ جو مال مقدمہ ہے اس کی مال خانہ کے اندر جو انٹری ہے وہ کس قانون کے تحت کی جاتی ہے, کس رجسٹر کے تحت کی جاتی ہے, اور اگر مال مقدمہ جو ہے اس کی انٹری مال خانہ میں نہ ہو تو کیس کے اوپر کتنا اثر ڈالتی ہے؟ جی بالکل اہم کوشچن ہے. اس میں جو مال مقدمہ ہے وہ بیسک چیز ہے اس میں نارکوٹکس کیسز میں, اور اس میں جو سیف کسٹڈی ہے وہ سب سے اہم چیز ہے نارکوٹکس کیسز میں. سیف کسٹڈی جب شروع ہوتی ہے نا تو اس میں جو مال خانہ PS ہے اور مال خانہ صدر اس کی بہت زیادہ ویلیو ہے, اور یہ اگر اس میں سے کسی چیز کو بھی اگر ہم شامل نہیں کرتے تو سیف کسٹڈی ثابت نہیں ہوتی. تو پولیس رول کے مطابق مال خانہ پولیس میں رکھا جاتا ہے جو محرر کے حوالے کیا جاتا ہے, پھر اس کے بعد وہ اپنے مال خانہ تھانہ میں رکھتا ہے, اور اس کے بعد پھر نیکسٹ ڈے یا 2-3 دن بعد جیسے اس کو اویلیبل ہوتا ہے وہ آگے مال خانہ صدر میں جمع کرواتے ہیں. تو اس میں اگر تو یہ کسی جگہ پہ مال خانہ پولیس میں جمع نہ ہو یا مال خانہ صدر میں جمع نہیں ہوتا تو وہاں پہ جو چین ہے سیف کسٹڈی کی وہ ٹوٹ جائے گی, اور جب چین جو سیف کسٹڈی کی ٹوٹتی ہے تو پھر جو کیس ہے وہ اکویٹل میں جاتا ہے, وہ پولیس ثابت نہیں کرتی اور پراسیکیوشن جو ہے وہ فیل ہو جاتی ہے اپنے کیس کو ثابت کرنے میں. تو اس سے یہی ہے کہ مین مال خانہ ہو یا پولیس کا مال خانہ ہو وہ اس کیسز میں بہت اہمیت کے حامل ہیں. وہاں بھی ان کی انٹری جو ہے وہ پولیس رول کے مطابق ہوتی ہے اور پولیس رول کے مطابق ہی ان کو رکھا جاتا ہے, اور یہ بڑی اہم ویلیو ہے ایویڈنس میں بھی اور کیس میں بھی. اچھا سر, بمطابق قانون
جو اپنا فرازق کے لیے بھیجا جاتا ہے سیمپل، وہ کتنے گھنٹے کے اندر فرازق لیب بھیجنا ضروری ہے؟ جی بالکل، یہ اہم چیز ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو سیمپل پارسلز ہیں، اس میں جو CNSA رولز ہیں ان میں 72 آورس بتائے گئے، یعنی کہ 72 گھنٹے اور 3 بنتے ہیں۔ تو 3 دن کے اندر اندر یہ سیمپل ہے نا وہ PFS لیبارٹری میں ڈپازٹ کروایا جانا ضروری ہے۔ اگر تو یہاں پہ ڈیلے ہوتی ہے 3 دن کے بعد، 4 دن ہوتے ہیں، 5 دن ہوتے ہیں، تو اعلیٰ عدلیہ جو نظائر ہیں اس میں یہ ہے کہ وہاں پہ جو کنوکشن ہے وہ بالکل نہیں ہوگی۔ اگر چوتھے دن جمع ہوتا ہے، 5ویں دن جمع ہوتا ہے، تو یہاں پہ جو کیس ہے پروسیکیوشن کا وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ڈیلے ہوتی کیوں ہے؟ اس میں بھی پیچھے کے بعد میں پہلے بھی بات بتائی ہے، پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ ڈیلے ہوتی ہے جب مال مقدمہ یا نمونہ یا منشیات جو ہے اس کو مینیج کرنا ہو۔ جب مینیج کرتے ہیں تو پھر یہ ڈیلے جو ہے آٹومیٹیکلی آ جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ 72 گھنٹے ہے قانون میں کہ 72 گھنٹے کے اندر اندر آپ نے جو سیمپل پارسل وہ PFS سے جمع کروانے ہوتے ہیں۔ اچھا سر، اگر مال مقدمہ جو ہے وہ پولیس کی کسٹڈی میں ٹیمپر ہو جائے یا اس کی سیل ٹوٹ جائے تو وہ مقدمے کے اوپر کتنا اثر انداز ہوتا ہے؟ بالکل جی، مقدمہ اگر وہ سیل ٹیمپرڈ ہو جاتی ہے یا ٹوٹ جاتی ہے تو اس میں جو بینیفٹ آف ڈاؤٹ کریٹ ہوتا ہے نا وہ اس میں یہی ہوتا ہے کہ یہ ٹیمپر کی یہ بوگس ریکوری ہے، کیونکہ اگر سیل بھی ٹوٹتی ہے یا اس میں ٹیمپر کیا جاتا ہے پارسل وغیرہ کو، تو یہ جو ہے شک کا فائدہ جو ہے ملزم کو جاتا ہے کہ یہ کیس جو ہے یہ پلانٹڈ ون ہے اور یہ ریکوری جو ہے فیک ہے۔ موجودہ جو حالات چل رہے ہیں پنجاب کے اندر، خصوصی CCD کی کارروائیاں ہیں، CCD ایکٹیو ہوئی ہے منشیات فروشوں کے اگینسٹ۔ یہاں پہ کچھ چیزیں یہ دیکھنے میں بھی ہمیں ملی ہیں کہ جو باثر لوگ ہیں جن کی اینیمیٹی ہے، پیچھے دشمنی چلتی آ رہی ہے، تو وہ پولیس کو پیسے دے کر آپ نے جو مخالفین ہیں ان کے اوپر فیک مقدمات بنوائے جا رہے ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بالکل، اس میں بھی ایسا ہے کہ کچھ کیسز اس میں ایسا سامنے دیکھنے میں آیا ہے کہ جو باثر لوگ ہوتے ہیں اگر ان کے کسی کے ساتھ آپسی دشمنی ہوتی ہے، چاہے زمین پراپرٹی کے معاملات پہ ہو، جس طرح بھی ہو، تو وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے پولیس کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے فیک کیسز بھی درج کرواتے ہیں۔ اور جب کسی انسان کے خلاف یہ منشیات کا فیک کیس ایک درج کیا جاتا ہے تو پھر اس کے لیے کافی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ بعد میں بری بھی ہو جاتا ہے تو ایک ریکارڈ جو ہے بن جاتا ہے، پھر اس ریکارڈ کی بیس پہ جو بعد میں جو پولیس ہے، چاہے CCD ہے چاہے دوسری پولیس ہے، وہ بھی اس کو پکڑ لیتی ہے، اور چاہے ریکوری نہ بھی ہو پھر وہ اپنی کارروائی کرتی ہے، اس کے خلاف اور بھی مقدمات درج کر دیتی ہے۔ اچھا سر، اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو منشیات کے مقدمے یہ ایک ٹارگٹ کے تحت جو ہے نا وہ درج کیے جاتے ہیں کہ تھانہ جات کو ایک مخصوص ٹارگٹ ملتا ہے کہ آپ نے اتنے مقدمے منشیات فروشی کے دینے ہیں۔ اگر اس ٹارگٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے پولیس جو ہے وہ اپنی ایفیشنسی دکھاتے ہوئے بے گناہ لوگوں کو اس میں انڈلج کر دیتی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اور اس کے خلاف ہم کس فورم پر جا کر جو ہے انصاف لے سکتے ہیں؟ اس میں یہ ہوتی ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے نا وہ ان کی کارروائی ظاہر کرنے کے لیے کارروائی کے کیسز ہوتے ہیں، چاہے وہ نجائز اسلحہ کے کیسز ہوں، کوئی بھی ہو۔ بعض اوقات وہ ان کو جینون کیسز بھی درج ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ ہر منتھ کے اینڈ پہ وہ کارروائی کی شو کرنی ہوتی ہے، میٹنگ وغیرہ ہوتی ہیں، تو اپنی کارروائی ظاہر کرنے کے لیے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بندے پہلے سیل کرتے ہیں، نہیں کرتے، پیتے ہیں، چھوڑ چکے ہوتے ہیں یا نہیں ان کے پاس برآمدگی ہوتی، وہ اپنی کارروائی کو ظاہر کرنے کے لیے بھی یہ کیسز جو ہیں وہ درج کیے جاتے ہیں، اور یہ اسٹیٹ کیسز ہوتے ہیں، اور صرف میں ان کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنی کارروائی جو ہے وہ بھی ظاہر کی جائے اور شو کی جائے۔ اچھا سر، آپ چونکہ اس معاشرے کے رہنے والے ہیں، ایک اویر طبقے سے آپ کا تعلق ہے، تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جتنی منشیات فروشی ہے کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے آپ کو پولیس نظر آتی ہے؟ نہیں، اس میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ پولیس جو ہے اس میں انوالو ہوتی ہے، کیونکہ پولیس کا کام ہے منشیات فروشی کی روک تھام کرنا، تو یہ معاشرے کا ایک ناسور ہے، تو اس میں جتنی بھی روک تھام کی جائے، اگر جو اچھا کام پولیس کرتی ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ تو یہ اگر ہمارا واحد ادارہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہے یا دیگر جو ہیں ڈسپلن فورسز ہیں یہ منشیات کے خلاف تدارک کرتے ہیں تو ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، اور جو جینون جو ہے منشیات فروش جو بیچتے ہیں تو ان کے خلاف جو ہے اسٹرکٹ ایکشن ہونا چاہیے، اور یہ چیز اگر ایکشن ہوتا ہے تو ہمیں اس کی جو ہے داد دینی چاہیے، اور یہ ضروری بھی ہے، کیونکہ یہ ایسا ناسور ہے کہ جو معاشرے کو تباہ برباد کرتا ہے، اس میں ایک گھر یا ایک بندہ تباہ نہیں ہوتا، اس میں پورا خاندان تباہ ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ چیز ہے کہ اگر کوئی بندہ واقعی منشیات فروش ہے اور پولیس کے خلاف کارروائی تدارک کرتی ہے، جینون کرتی ہے، تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔
اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو پولیس ہے چھوٹے لیول کے جو منشیات فروش ہیں ان کے اوپر کڑی جو ہے کارروائیاں کرتی ہے، جبکہ بڑے جو بین الاضلاعی سمگلرز ہیں منشیات کے ان کو پوچھا تک نہیں جاتا۔ اس میں یہ کہوں گا جو سافٹ ٹارگٹس ہوتے ہیں، جو ایزی لیول جو ہے ایزیلی ان کو اپروچ کیا جا سکتا ہے، وہاں پہ کارروائی ہو جاتی ہے۔ جو ہارڈ ٹارگٹ ہوتے ہیں پھر وہاں پہ کبھی کبھار ان پہ ایکسیس نہیں ہوتی، جس وجہ سے ان کے خلاف کارروائی نہیں کی جاتی۔ آپ کی نظر میں یہ جو پولیس کا دوہرا معیار ہے، عام آدمی اور خاص آدمی، اس کی وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے کہ رول آف لا جو ہے نا وہ سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے، قانون سب کے لیے ایک جیسا، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ غریب ہے یا عام آدمی ہے تو اس کے لیے ہم اپنا الگ قانون رکھیں، اور جو امیر آدمی ہے یا اپروچ جو ہے جو زیادہ بااثر لوگ ہیں اس کے لیے ہم اپنا علیحدہ قانون رکھیں۔ نہیں، قانون جو ہے سب کے لیے ایک ہے، چاہے کوئی امیر ہے، چاہے غریب ہے، چاہے عام آدمی ہے، چاہے خاص آدمی ہے، اگر وہ برا کام کرتا ہے تو اس کے خلاف قانون کے مطابق یکساں کارروائی کرنی چاہیے۔ آپ منشیات کے حوالے سے، منشیات کے کیسز کے حوالے سے ایک آپ کا نام ہے، آپ بڑے وکیل ہیں، آپ کے پاس بہت زیادہ کیسز ہیں جو زیر سماعت ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے پرسنٹ پولیس جو ہے منشیات کے مقدمے درست درج کرتی ہے؟ اس میں دیکھیں جو کیس ہمارے پاس آتا ہے ڈیورنگ ٹرائل میں، اب کیس درج ہو جاتا ہے، اس کے بعد ٹرائل شروع ہوتا ہے۔ ٹرائل میں ہم جب ایویڈنس کرواتے ہیں تو ایویڈنس جو وٹنس آتے ہیں یہ پولیس ملازمان ہوتے ہیں، جب ہم ان پہ کراس کرتے ہیں تو ہر وٹنس جو ہے ان کا آپس میں کنٹراڈکشن پایا جاتا ہے۔ اب جو اگر زیادہ کنٹراڈکشن ہوتا ہے تو اس سے یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کیس فیک ہے۔ جتنا زیادہ ان کی ایویڈنس ہے وہ کنٹراڈکٹ ہوگی، ایک دوسرے سے وٹنس کے جو ہے وہ کنٹراڈکشن زیادہ آئیں گے، ایک کا بیان دوسرے کے بیان کے ساتھ نہیں میچ کرے گا، تو اس سے جو یہی چلتا ہے کہ یہ کیس فیک ہے۔ تو اس وجہ سے اگر میں یہ کہنا چاہوں کہ اگر یہ ساری فیک کیس ہیں، لیکن میں یہ ایویڈنس بیس پہ کہتا ہوں کہ اگر ایویڈنس ان کی ناقص ہے، گواہان جو ہے وہ اپنا جو ایک ایف آئی آر ہے اس کی تائید ہی نہیں کر رہے، تو پھر وہ فیک کیس ہوگا، چاہے وہ 10 کیس ہیں چاہے وہ 1 کیس ہے۔ اچھا، آپ کی نظر میں آپ ٹرائل میں جیسے بتا رہے ہیں کہ ٹرائل میں نظر آ جاتا ہے کہ یہ فیک کیس ڈلا ہوا ہے، تو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اس فورم سے اعلیٰ آفیشل جو پولیس کے ہیں، جس میں آئی جی پنجاب ہے، آر پی او فیصل آباد ہیں یا ڈی پی او ہر اضلاع کے ہیں، بالخصوص ڈی پی او چنیوٹ، کہ پولیس جو ہے یہ فیک مقدمے کس طریقے سے یہ کم ہو سکتے ہیں اور ریئل جو کلپریٹس ہیں ان تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، یہ میرا سجیشن ہی ہے کہ پولیس کو چاہیے کہ جو پہلے انکوائری کرے، جو بندے کے بارے میں اطلاعات ملتی ہیں کہ یہ بندہ منشیات فروش ہے اس کی باقاعدہ چھان بین کریں، اپنے چاہے سپاہی مقرر کریں، جس طرح بھی ہے، چھان بین کرنے کے بعد پھر ان کو ریڈ ہینڈڈ گرفتار کریں۔ ریڈ ہینڈڈ جب گرفتار ہو گئے تو پھر یہ تمام لوگوں کو بھی پتہ چلے گا، معاشرے میں ہمیں بھی چلے گا یار واقعی گنہگار اور واقعی ہی یہ کیس صحیح، اور جتنی مقدار ملے، جتنی مقدار اس کے پاس سے پائی جائے اور جہاں سے وہ پکڑا جائے اسی کے مطابق اگر ایف آئی آر لانچ کرتے ہیں تو سب کے ذہن میں یہی آگا کہ اب یہ جینون ریکوری ہے اور جینون کیس درج کیا گیا۔ اور جب یہ کسی ملزم ہوتا ہے یا جس کو پکڑا جاتا ہے کسی اور جگہ سے پکڑ کے کسی اور جگہ کا بقوا بنائیں گے تو پھر یہ فیک کیس کے زمرے میں آئے گا، اور پھر اس طرح تو ہے وہ عدالت میں بھی جو گواہان ہوتے ہیں وہ موقع پہ ہوتے نہیں، بعض اوقات جو ریڈنگ پارٹی ہوتی ہے جو ایف آئی آر میں کی جاتی ہے وہ موقع پہ نہیں ہوتے، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیس کس نے درج کیا ہے اور کس طرح یہ ہم نے اپنی جو ہے ایویڈنس دینی ہے۔ اس وجہ سے پھر وہ جب عدالت میں آتے ہیں تو پھر وہاں پہ اپنی جو ایویڈنس ہے وہ اچھے طریقے سے دیتے نہیں ہیں، اور جو ہے کیس ہے وہ ایکویٹل میں آتا ہے۔ تو جب فیک ریکوری ہوگی تو اس کا رزلٹ جو ہے وہ ایکویٹل میں ہی ہوگا۔ اچھا سر، جب ایک ملزم بری ہو جاتا ہے، پولیس اس کو غلط مقدمے میں انڈلج کرتی ہے، بعد از ٹرائل وہ کورٹ سے بری ہو جاتا ہے، تو کیا پولیس کے رولز میں یا قانون میں ایسی کوئی چیزیں موجود ہیں کہ متعلقہ جو آئی او ہے یا متعلقہ جو مدعی مقدمہ ہے اس کو سزا ہو؟ جی بالکل، اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جب اگر فیک کیس ہے جو لانچ کیا جاتا ہے ٹرائل میں ایکویٹل آ جاتی ہے، ایکویٹ ہو جاتا ہے بندہ، تو اس کے پاس ریمڈی ہے کہ وہ جو ریڈنگ پارٹی ہے، مدعی ہے، جو بھی پولیس آفیشلز ہیں ان کے خلاف ہرجانے کا کیس کر سکتا ہے، تو وہ عدالت میں ہرجانے کا کیس دائر کرے گا تو اس میں اس کو جو ہے کمپنسیشن کی جا سکتی ہے۔ اچھا سر، عام پبلک کے لیے کوئی پیغام اور پولیس کے لیے کوئی پیغام منشیات کے کیسز کے حوالے سے؟ جی بالکل، پیغام ہے کہ عام پبلک کے لیے یہ ہے
کہ خدارہ اس جو لعنت ہے منشیات کی اس سے بچیں، اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں، اور اس میں جو ہے یہ جو آج کل نئی آئس نکلی ہوئی ہے اس سے جو اجتناب کریں، اور ان بچوں کی جو ہے وہ لک آفٹر کریں، دیکھیں کہ کوئی بچہ ہمارا یا بیٹا کسی غلط بے راہ روی کا شکار تو نہیں ہو رہا، کیونکہ یہ ایک نسور ہے، اس میں پوری جو ہے خاندان کے خاندان تباہ ہوتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہوگی، باقی رہے گی پولیس کے لیے۔ تو پولیس کے لیے سر میرا جو ہے پیغام یہ ہے کہ وہ اچھے کام کریں، اور جو جینون ریکوریز ہیں، جینون منشیات فروش ہیں، جو ڈیلر ہیں، ان کے خلاف کارروائی کریں۔ جو بے گناہ لوگ ہیں بیچارے، جو غریب ہیں، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، ان کے خلاف پکڑ کے جب ایک مقدمہ درج کیا جاتا ہے پھر وہ ریکارڈڈ ہو جاتا ہے، اس کے بعد اسی ریکارڈ کی بیس پہ دوبارہ ان کے خلاف درجنوں مقدمات درج کیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ناانصافی ہے۔ اگر بندہ ایک نہیں بیچ رہا یا اس سے متعلقہ نہیں ہے، وہ کسی کے کہنے پہ یا اس کی خالی ریکارڈ کے بیس پہ جو پہلے مقدمہ درج کیا جاتا ہے وہ غلط ہوتا ہے، وہ کویٹل ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے خلاف جو ہے دوبارہ کیس سے جو ہے نا وہ لاج نہ کیے جائیں۔ اس طرح جو ہے یہ پولیس اور عوام کا جو اعتماد ہے آپس میں وہ بھی بحال ہو جائے گا۔ جی، آج کے ایپیسوڈ لیگل لائن میں ہمارے ساتھ موجود تھے اصغر علی ملک ایڈوکیٹ، جنہوں نے بالخصوص منشیات کے جو مقدمات ہیں، جو پولیس غلط مقدمے درج کرتی ہے، کہاں پہ پولیس غلطیاں کرتی ہے، کہاں پہ عام جو معصوم آدمی ہیں پولیس ان کو ٹارگٹ جو FIRs ہیں اس میں درج کر دیتی ہے، چین آف کسٹڈی جو ہے وہ کہاں پہ ٹیمپرڈ ہوتی ہے، کہاں پہ مال مقدمہ جو ہے وہ علاقہ مجسٹریٹ کے پاس پیش نہیں ہوتا، یہ لکونہ جات جو ہیں عام پبلک کے لیے بتائے گئے ہیں، اور اس کے لیے ریمیڈیز بتائی گئیں کہ اگر کسی کے اوپر فیک FIR ہو جاتی ہے، وہ RPO صاحب کو اپلیکیشن دیں، DPO صاحب کو اپلیکیشن دیں، SP انویسٹیگیشن کو صاحب کو اپلیکیشن دیں، تاکہ وہ حقائق جو ہیں وہ منظر عام پہ آئیں، اور تاکہ جو اصل حقیقت ہے وہ کھل کے سامنے آئے، تاکہ ملزم کے ساتھ جو زیادتی کی ہے پولیس نے اس کا تدارک ہو سکے۔ بہت شکریہ۔